بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ فیصل واڈا پوائن جھوٹیاں دا آئی جی نکل آیا، یعنی ہر تھان تے جھوٹ بولتا گیا۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کی ایک صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ملاقات جو ہے وہ ان صحافیوں کے ساتھ ہوئی ہے جن صحافیوں کو وہ صحافی نہیں مانتے، وہ ان کو لفافہ صحافی، ان کو لفافی صحافہ، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں انہوں نے اپنے جو ہیں ٹرولز ان کو پتہ نہیں کیا کیا بتا رکھا ہے۔ یہ صحافی وہ ہیں جو نیشنل پریس کلب کے عہدیدار ہیں اسلام آباد کے، اور RIUJ یعنی راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ جو ہے ان کے یہ عہدیدار ہیں جن کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ چونکہ میں خاکسر جو ہے وہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا ایک FEC کا ممبر FEC ہوں میں، یعنی یہ کہتے ہیں ممبر فیڈرل ایگزیکٹو کونسل ہوں میں، تو مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس مہینے کے شروع سے یہ ایک درخواست جو ہے باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کی جانب سے آئی ہوئی تھی کہ جناب نیشنل پریس کلب اور RIUJ کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کریں، عمران خان ان سے ملنا چاہتے ہیں، ہم ہر ایک سے مل رہے ہیں تو پھر دھرنا بھی ملیں گے، اس طرح گفتگو تھی۔ اس پر یہ PFUJ کے اندر ایک شدید قسم کی بحث تھی کہ جناب کیا عمران خان سے ملاقات کی جانی چاہیے کہ نہیں کی جانی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ڈویژن تھا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب عمران خان سے ملنا چاہیے، ہمارا کیا اسی کے اندر کوئی ساڑھی کیڑی ساتھ کونجا، وہ ہم پارٹی تو نہیں ہیں، نہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، وہ جو بھی نظریات رکھتے ہیں وہ رکھیں، ہم تو صحافی ہیں، ہمیں تو ہر ایک سے ملنا چاہیے۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا، لیکن بہت بڑی تعداد میں جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ جناب کسی صورت ان سے نہیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ یہ آزادی اظہار کے خلاف سرگرم رہے۔ انہوں نے اپنے دور کے اندر فیک نیوز کے نام کے اوپر پاکستان کی جو آزادی صحافت ہے اس کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کی، انہوں نے اوتے پائے چھرا ماریا، ہمیں مظاہرے کرنے پڑے۔ یہ بات درست ہے، میں آپ سے عرض کروں میں خود ان مظاہروں میں، یہ 2021 کی بات ہے، ستمبر 2021 کی، میں خود ان مظاہروں میں شرکت کے لیے اسلام آباد گیا تھا۔ پارلیمنٹ کے باہر ساری رات دھرنا دیا کہ جناب یہ جو فیک نیوز کے نام پر قانون لا رہے تھے اور صحافیوں کی انٹری بین تھی سر بہت ساری جگہوں کے اوپر۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ تکبر کے ساتھ، بہت زیادہ کیا کہتے ہیں رونت کے ساتھ صحافیوں کو ڈیل کیا کرتے تھے۔ یہ PFUJ کے جس یعنی حصے کے ساتھ یہ ملاقات کرنا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب، اور نیشنل پریس کلب کے جس پاسے دے صحافیوں نے ملاقات کرنا چاہ رہے سن، ان پاسیاں دا جڑا لیڈر ہے ان کا نام ہے افضل بٹ۔ افضل بٹ کو وہ رینٹے دھرنا پریزیڈنٹ کہا کرتے تھے، یہ جو ہے نا اپنا فواد چودھری صاحب، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے صحافیوں کے اندر تفریق ڈلوائی، اور یعنی نہ صرف یہ کہ من کے کالے بلکہ تن دے بھی کالے کو 2-4 جانے دانے کٹ کے نا ساڑھے جو ان کی ایک تنظیم خام خواہ انہوں نے بنوا دی تھی۔ میں یہ ساری تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر دور میں جو حکمران ہوتا ہے نا، اور وہ تالے آزما ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ پنڈی کدی میرے تو وکھرا نہیں ہوئے گا، پر ہمیشہ میرے دل دا جانی رہے گا اور میں انہوں دی اکھر تارا رہاں گا، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ کسی دور میں میاں نواز شریف صاحب بھی یہی سمجھتے تھے اور انہوں نے بھی یہ حرکتیں کی تھی۔ جنرل ضیاء کے دور سے یہ کام شروع ہوا تھا اور وہ کرتے چلے آئے تھے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جس وقت پیڑا ویلا آتا ہے تو پھر اوریجنل لوگ یاد آتے ہیں، تو عمران خان صاحب کو پھر اب اصل جو صحافی ہیں وہ یاد آئے۔ بہرحال PFUJ کی باڈی کے شدید پریشر کے نتیجے میں پریس کلب کے عہدیدار سے ملے اور RIUJ کے عہدیدار ملے، PFUJ کے عہدیدار یعنی صدر اور سیکرٹری صاحب یا دیگر عہدیداران نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اچھا وہ جس ویلے مل کے آئے نا تو تاثر وہ بھی وہی لے کے آئے نا جو پہلے کیا جا رہا ہے کہ باؤ جی جو مرضی کر لو، عمران خان جہاں نا وہ خیر نہیں نکل سکتا۔ اب دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، ایک رواداری ہوتی ہے یار، آپ کے گھر کوئی آتا ہے، آپ جنہیں جوگے بھی ہو یار، یعنی بہت ہی غریب ہوں، اس کے باوجود آپ کوشش کرتے کہ چلو یار پانی دا گلاس تے پیا دئیے، پوچھتے لئیے کم از کم۔ آپ یقین کریں کہ وہاں پر جو صحافی گئے، میری 2-4 کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے کہا پائے نے 1.5 گھنٹہ سے اتنے رہے ہیں، حرام ہے جے کسی نے سانو چاہ پوچھی ہوئے، ٹوٹے منہ کسی نے پانی پوچھ رہا ہوئے، بھوک ننگ خوف کی فضا کہتے ہیں وہاں پر،
اور اب باقاعدہ ہم پر نظر رکھی گئی کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو، موبائل ہم سے لے لی گئی، کوئی جناب کوئی شے ریکارڈ نہ کر لیتی جائے. یعنی یہ صحافیوں سے مل رہے ہیں اور ریکارڈنگ ڈیوائسز سے ڈر رہے ہیں. بندہ پوچھے یار کہ وہ جڑے اتنے گئے نے صحافی، اب انور رضا صاحب ہیں، یہ نیشنل پریس کلب کے صدر ہیں، اسی طرح RUJ کے جو صدر ہیں یا دیگر جو صحافی ہیں، یہ سارے پروفیشنل لوگ ہیں. انہاں دی یاداشت خراب ہو جانی سی باہر آ کے. یعنی اتنے جڑی کوئی خلائی مخلوق بنی گالا کے اندر رول کرتی ہے، انہیں دماغ جو ہے سارے خانے ڈیلیٹ کر دینے سن جو عمران خان نے گلا کرنی ہے سن. نہیں ہونا تھا نا. تو لوگوں کو اس طرح انہوں نے ٹیررائز کیا، ایک قسم کا خوف کی فضا تھی وہاں پر کہ جناب نظر رکھی ہوئی. اچھا کسی کو چائے پانی نہیں پوچھا، باہر آ گئے اور لوگوں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ بھی اب ذرا سن لیں. میں آپ سے گفتگو تھوڑی بہت جو میرے تک پہنچی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. وہ جناب انہوں نے کہا جی کہ ریگولر میڈیا تو ختم ہو گیا پائیں، ریگولر میڈیا کی کیا ویلیو ہے. اب دیکھیں ریگولر میڈیا اگر ہے کو ویلیو ہوتی تو میرے خلاف مسلسل لگے ہوئے تھے، میں پھر بھی 6 سیٹیں جیت گیا 7 دے وچوں. یہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں. ہاسا آندا پائیں تہاڈی گل دے اوتے. حضور اگر یہ میڈیا جو ہے اس کی اہمیت نہیں ہے تو پھر تسی پہلی گل انہوں نے بلایا کیوں؟ یہ جو پریس کلب کے صدر ہیں، یہ جو RUJ کے صدر ہیں، یہ جو باقی جتنے لوگ ہیں، یہ تہاڈا خیال ہے کہ صرف سوشل میڈیا تے ایکٹیو ہیں؟ یہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے بنیادی طور پہ لوگ ہیں اور یہ آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ نے ان کو بلایا ہے آپ کی ریکویسٹ پہ، آپ کے لوگوں کی ترلے منتے پان دیتے ہوئے آئے نے اور آپ ان کو گھر بلا کے اے فرما رہے ہو کہ تہاڈی تے ویلیو کوئی نہیں تو پائن بلایا کلی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ خان صاحب جو یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں اگر ریگولر میڈیا کی کوئی ویلیو ہوتی اور سوشل میڈیا کی ویلیو نہ ہوتی تو میں الیکشن نہ جیتتا. ویلڈن ہو گیا سر. اگر میڈیا ہی صرف ایک چیز کے لیے میٹر کر رہا تھا تو 1986 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ جب واپس آئی تھی 3 لاکھ بندہ لاہور سے باہر نہ نکلے انداز حضور، ٹھیک ہے، یا 10 لاکھ بندہ بھریا سی لاہور سارا. 88 کے الیکشن جو تھے وہ آپ کے جو مینٹور تھے جن کی انگلی پھڑ کے آپ سیاست میں داخل ہوئے تھے، جنرل حمید گل صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے بے نظیر دا راہ روکن لئی 2 نمبری نہ کرنی پیندی، پیسے نہ بننے پیندے. ٹھیک ہے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن کیوں جیتے ہیں، بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، میڈیا کی اپنی اہمیت ہے. اچھا اب یہ بات بھی انہوں نے کر لی. اس کے بعد کہتے ہیں جناب کہ میں تے سارے صحافیوں کو نہیں کہتا کہ وہ جو ہیں وہ لفافہ صحافی ہیں، میں تو صرف سلیم صحافی کو کہتا ہوں، وہ لفافی صحافی ہے. پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جناب غریدہ فروخی صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں انہوں نے جو ریمارکس دی ہیں کہ جناب ان کو جہاں مرد دیکھتی ہے وہاں پہ گھس جاتی ہے تو پھر یہ تو ہوگا. اب یہ وہ بات ہے. آپ یقین کریں کہ یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے میں آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہوں، یہ وہ شخص ہے جو HE سے پڑھا ہوا ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا کی ایلیٹ میں پھرتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی خواتین کے بارے میں ریمارکس سن لیں ذرا. یعنی کوئی شرم ہی نہیں. یہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم رہا ہے اور دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد خواتین کی جو ان کی چاہنے والی ہیں وہ سر ان کو دوبارہ وزیر اعظم بنانا چاہتی ہیں، اس کے باوجود کہ وہ اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں خواتین کے بارے میں کہ وہ عمران خان نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ جناب اگر خواتین جو ہیں وہ مغربی لباس پہن کے پھریں گی، تنگ چست لباس پہن کے پھریں گی تو جو مرد ہیں وہ ربوٹ تو نہیں ہیں، پھر ریپ تو ہوگا. یہ گفتگو جو ہے یہ عمران خان صاحب کرتے ہیں اور عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں یہ ویسٹرن میڈیا کے لوگ اور ویسٹرن میڈیا سارا وہ انہاں گلاں نوں پھیلائے گا نہیں، اس لیے کہ وہ ایجنڈے پہ رکھا ہوا انہوں نے عمران خان کو. پاکستان کا چونکہ برباد کرنا مقصد ہے نا. وہ جو ایک بات کی تھی ڈاکٹر اسرار نے اور جو بات کی تھی اپنا سندھ کے گورنر تھے حکیم سعید صاحب انہوں نے، تو وہ پائے نا گل سٹنے لی نہیں. ٹھیک ہے، میں بار بار اس کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس طرح کی بات کسی خاتون کے بارے میں نواز شریف کر دے، بلاول کر دے، کوئی ایک بندہ جو اس اسٹیچر کا لیڈر ہے وہ کر دے، پوائن زندگی عذاب ہوئی ہے. صحافیوں کے بارے میں اس طرح کی بات کر دے، زندگی عذاب کر دے. BBC CNN اسکائی نیوز سر ان سا لینا اوکھا کر دن پھڑ کے. ماضی میں انہوں نے کیا ہے. عمران خان دی واری آئی کل ویلڑ کے کھانی ہو جانی ہیں، ڈورے ہو جانی ہیں، بالکل نظر ہی نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے باقاعدہ یہ پلانٹ کیا ہوا حضور.
اور مجھے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات اور یہ جو حکیم سعید صاحب کی باتیں ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے سر. وہ مجھے 100% ان پہ یقین ہو گیا کہ خان صاحب جو ہیں پائن جسے مارتے نے, اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ انہی مار پے گی. پاکستان دا انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں بگڑے گا, پاکستان قائم دائم رہے گا. اب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ غریدہ فروخی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو بندہ پوچھے سر کہ یہ وہی غریدہ فروخی ہے جو آپ کا انٹرویو کیا کرتی تھی, اور آپ سر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 2014 کی جو دھرنے تھے اس میں خان صاحب غریدہ فروخی کو بتاتے تھے کہ یہ جو دودھ ہے نا جس میں نے یہ ڈالی ہوئی ہے اپنا ہلدی, اس کے فائدے کیا ہڈیوں کے, ساتھ جو میں کھجورے کھا رہا ہوں اس کے کیا فائدے ہیں. یعنی عمران خان اور غریدہ فروخی نو بھی ویسے آپس کی گل ہے. میں پوچھنا چاہنا سما ٹی وی میں ہوتی تھی اس وقت, نوکری کرتی ہوں گی بے شک, لیکن غریدہ صاحبہ کو تھوڑی سی کوئی خیال آیا کہ جناب میں عقیب ہویا سی سے کی نکلے ہے. ٹھیک ہے, یہ عمران خان سر آپ سارے میڈیا نے لگے بیجیا سی, یہ وہ کانٹا ہے جو بیجا گیا پائن میڈیا کی طرف سے اور حکمن بیجا گیا, اتو آرڈر آیا سی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, اور اب یہ میڈیا نو جناب ہر تھان تے زخم لا رہا ہے. بہرحال میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ عمران خان نے اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کیا ہے. سوشل میڈیا کہتے ہیں یہ میری طاقت ہے, بالکل ٹھیک بات کہتے ہیں, یہ بات بالکل درست ہے ان کی. سوشل میڈیا ہی ان کی طاقت ہے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی وہ ہر ایک نو بلیک میل کر رہے ہیں, ہر ایک کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اکھاں دکھا رہے ہیں بھائی, باقاعدہ اکھاں دکھا رہے ہیں. اچھا پھر وہ جو ویسے جو گفتگو ہوئی ہے 2-4 پوائنٹ میں اس کی آپ کو بتا دیتا ہوں. جھوٹ ہے چونکہ سارا, عمران خان صاحب جب بھی بات کریں گے سچی بات وہ کبھی نہیں کریں گے, یہ ان کا پرابلم ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے جو جھوٹ بولا ہے, انہوں نے کہا کہ جناب بڑی کمزور حکومت ملی مجھے, دوبارہ ملے گی تو کبھی ایسی حکومت قبول نہیں کروں گا. حادثہ آندہ پائن تسی حکومت کی قبول کرنی, تسی تے ترلے پاندے پھر دے, اور رب دا نا جے کوئی چڑیا توتا مینا کان کوئی بلبل مینوں تہاڈا پیغام لیا دے واٹس ایپ میسیج دے چکر تسی پریشان ہو گئے, اکھاں کھور لیاں واٹس ایپ بار بار انسٹال کر دیو کہ میرا واٹس ایپ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, سگنل آ رہا ہے کہ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, حکومت تے بھائی بڑی وڈی گل ہے حضور, تسی تے یعنی جو پنجاب کی جس طرح کی آپ نے لولی لنگڑی حکومت ابھی تک رکھی ہوئی ہے, پرویز علی کے ہاتھوں آپ بلیک میل ہو رہے ہیں, آپ وہ چھوڑنے کو تیار نہیں. تو جھوٹ بولا خان صاحب نے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان جب میں آیا دیوالی ہونے قریب تھا, جب میں گیا تھا شرح جڑی نمو ہے وہ 6% تھی, اس سے بڑا بھی جھوٹ کوئی نہیں ہوگا. جب عمران خان صاحب آئے تھے تو سر اس وقت پاکستان میں جو تیل کی قیمت تھی یعنی پٹرول کی قیمت تھی وہ تھی سر کوئی 68 روپے کے 70 روپے کے قریب تھی, اور جب عمران خان صاحب گئے ہیں سر تو پٹرول کی قیمت 150 روپے تھی. ٹھیک ہے, تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں ترقی ہوئی تھی کہ تنزلی ہوئی تھی. یہ فیصلہ آپ کر لیں. میرے نزدیک دنیا بھر میں اکانومی کی صرف ایک ہوتی ہے چیز ماپنے کا آلہ, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر عام آدمی کی قوت خرید میں اضافہ ہوا ہے تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اکانومی بہت اچھی ہے, پھل پھول رہی ہے. اگر عام آدمی کی قوت خرید میں کمی ہوئی ہے تو سر اس کا مطلب ہے اکانومی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اور پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق عمران خان کے آتے ہی شروع ہو گیا تھا اور ابھی تک جاری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس حکومت نے آگے روک لیا, نہ بالکل نہیں کہہ رہا. یہ حکومت جو ہے روکنے کی کوشش کر رہی ہے, میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں. روک پا رہی نہیں روک پا رہی ہے یہ دے بارے کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن کوشش ضرور کر رہی ہے. پاکستان کی اکانومی کا پٹھا بٹھا کے عمران خان صاحب چلے گئے ہیں. بہرحال جو لوگ PFUJ کے اندر بیٹھ کر عمران خان سے ملاقات کے حامی تھے, سواد انہوں نے بھی آگے ہونا ہے جی, سامنے با کے اپنی کولیگز کے بارے میں گفتگو سن کے, اور جو لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں نہیں ملنا چاہیے وہ بھی جڑا نا بڑا ایس وقت کہہ رہے ہونے کہ تمہیں کیا سی نا نہ جاؤ باز نہیں نہ آئے. تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ سر جتنا مرضی آپ عمران خان کو جس مرضی اینگل سے پھڑ کے ویکھ لو, وہ مایوسی ہے صرف. وہ دے لو ہوپ والی گل کوئی نہیں کبھی نکلے گی, مجھے کم از کم کبھی نہیں ملی ان کی طرف سے ہوپ. آپ ہو سکتا ہے ان سے ہوپ رکھ کے بیٹھے ہو. اب میں آنے لگوں فیصل واڈا صاحب کی طرف سے. فیصل واڈا صاحب جو ہیں عمران خان کے چونکہ وہ چاہنے والے ہیں اور عمران خان کے فالوور ہیں, تو سر جہو جی روح اوہو جے فرشتے, جہو جے گان لے اوہو جے بجان لے, جہو جی منہ اوہو جی چپیڑ. کتنی میں اس قسم کی مثالیں دوں کہ جھوٹا عمران خان ہے, بولتے ہیں جھوٹ, سر عام جھوٹ بولتے ہیں.
فیصل واڈا صاحب بھی سر عام جھوٹ بولتے ہیں، کہتے جی میں امریکن نیشنلٹی چھڑتی، وہ کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر سے ان کی تاحیات نااہلی کے حوالے سے اپیل کی بھی فیصل واڈا صاحب نے، وہ تھے لگی۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ جناب یہ جو منسوخ شدہ پاسپورٹ ہے آپ اس پر انحصار کرے، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے منسوخ کروا دیا، ساڑھا تو کوئی نہیں، وہ تو ایکسپائر پاسپورٹ ہے، منسوخ کدوں ہے؟ کیونکہ نیا جو پاسپورٹ ایشو ہے اس کے اوپر تو نمبر دوسرا ہے، ٹھیک ہے، پائن ہوتے پڑے گے، یعنی اندازہ لگائیں ہر تھان تے دال آندا یار ہے بندہ۔ فیصل واڈا وہ فوجی بوٹ والا، فوجی بوٹ نہیں لے کے آ گئے تھے کاشف باسی کے پروگرام میں۔ آپ یقین کریں کہ اگر کبھی جینون تحقیقات ہوئی نا کہ تحریک انصاف کو کس طریقے سے پاکستان دی جڑا جبات تھا کیا پھڑ کے باقاعدہ جینون تحقیقات ہو جائے، اے آر وائی، بول، فیصل واڈا، یہ کبھی آپ نے فیصل واڈا کا نام سنا تھا پہلے؟ ٹھیک ہے، چوٹو چوٹ چتالی لب لب کے ایسی ایسی ایٹم پاکستان تے مسلط کیتی گئی سر کہ بندہ کناں نوں ہاتھ لاندا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ایسے ہمارے ریپریزنٹیٹیو بنا دیے گئے۔ جب یہ معاملہ سامنے آیا جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے جب یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ تو بہت سنجیدہ ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس تھے کہ فیصل واڈا تو ایک اور جھوٹ سامنے آ گیا۔ میں ایکچولی کہنا ہی چاہتا ہوں کہ سر جتنا بھی آپ تحریک انصاف دا جڑا مرضی بندہ جتوں مرضی پھڑ لو، اعظم سواتی پکڑ لے، فیصل واڈا پکڑ لیں، عمران خان پکڑ لے، جتوں دل کرتا جے پائن بھن کے ویکھ لو، سارے ہی لالو لال ہے۔ جو پاکستان میں سب سے بڑے ہر حوالے سے غلط بیانی کرنے والے اور لوگوں کے ساتھ دغا کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ سارے لب لب کے تحریک انصاف وچ پائے سن۔ جنہوں نے پائے سن اب ان میں سے آدھے دنیا میں نہیں رہے، باقی ابھی دنیا میں موجود ہیں، اور کچھ تو ایک دو تو ابھی بھی ایسے ہیں جو بڑے تگڑے عہدوں پر موجود ہیں۔ تو اللہ خیر کرے گا سر، نومبر کا مہینہ جو ہے وہ آخری مہینہ ہے، اس میں وہ عہدوں میں نہیں رہیں گے، تو پھر دیکھو اس جڑا نا عمران خان دی جڑی یہ تعفن زدہ تحریک انصاف، اس میں سے کیسی کیسی چیزیں بھی برآمد ہوں گی، وقت آنے پر سب کے سامنے آتا جائے گا۔ فی الحال جو میرے پاس اطلاعات تھیں اور جو میرے خیالات تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الحال کتنے ملتے اگلے ولاگ۔